الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خير المجالس أوسعها أو كما قال صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی قدر، گزشتہ چند نشستوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور سیرت کے بعض احوال آپ کے گوش گزار کیے جا رہے تھے، اور اس کا مقصد اول تو یہ تھا کہ ہم پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، حالات، سیرت، پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احوال کا مطالعہ کر لیں، کچھ جان لیں کہ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے شمائل کے اعتبار سے اور خصائل کے اعتبار سے کیسے تھے. اور دوسرا مقصد اس جاننے کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ ہم اپنے طور پر کوشش کریں کہ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا اتباع کریں، اس کی پیروی کریں، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کریں. آج پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہی کا ایک گوشہ ہے، اور اسی کے متعلق قرآن مجید کی ایک آیت اور پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے گوش گزار کیا گیا. آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، سورہ مجادلہ میں ہے، اے ایمان والو، اگر تمہیں کہا جائے کہ مجلس میں جہاں تم بیٹھے ہوئے ہو بیٹھک میں جگہ کشادہ کر دو تو جگہ کشادہ کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا. اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ تو اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درجات کو بلند کر دے گا. بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے ایک ایک عمل سے پوری طرح سے باخبر ہے. تو اس آیہ مبارکہ میں مجلس جہاں میں اور آپ بیٹھ جاتے ہیں، مجالس ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہیں. بعض اوقات ہم گھر کے افراد، والدین کے ساتھ اولاد وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ایک مجلس میں. بعض اوقات ہم دسترخوان پر اکٹھے ہوتے ہیں ناشتے کے لیے یا دوپہر کے کھانے کے لیے یا رات کے کھانے کے لیے. بعض اوقات ہم دوست اور احباب کی مجلس میں ہوتے ہیں کچھ گپ شپ لگانے کے لیے، حال احوال پوچھنے کے لیے. بعض اوقات ہم علماء کی مجالس میں ہوتے ہیں کچھ سیکھنے اور سمجھنے کے لیے. اور بعض اوقات ہم مساجد میں ہوتے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی باتیں بتائی جاتی ہیں، سمجھائی جاتی ہیں اور سکھائی جاتی ہیں. ہر جگہ پر، چاہے آپ گھر میں ہوں یا دوستوں میں ہوں یا آپ مساجد میں ہوں یا مجالس میں ہوں، احباب کا ایک حلقہ قائم ہوتا ہے جہاں بعض افراد ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اور یہ ہمارا روزمرہ کا معمول ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ مجلس کبھی سال میں ایک دفعہ، کبھی 2 سال میں ایک دفعہ، بلکہ مجالس میں بیٹھنے اور اٹھنے کا اتفاق ہمیں روزانہ ہوتا ہے اور کئی دفعہ ہوتا ہے. قرآن مجید میں اور پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں مجلس کے آداب کا ذکر کیا گیا ہے. مجلس جہاں بھی آپ بیٹھ جائیں، جہاں 2 سے زائد لوگ موجود ہوں، وہ مجلس ہو گئی. اس مجلس کے بعض آداب ہیں. مجلس میں بیٹھنے اٹھنے کا اسلامی کوئی طریقہ ہے. تو اگر میں اور آپ اس طریقے پر عمل نہیں کریں گے تو ہماری مجالس اسلامی مجالس نہیں ہوں گی.
ہماری مجالس اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے موافق نہیں ہوں گی، اور اگر ہم اپنی مجالس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا اتباع کریں تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تمہارے لیے کشادگی اور وسعت پیدا کر دے گا، دنیاوی تنگیاں ترشیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دے گا، کشادگی پیدا ہو جائے گی، وسعت پیدا ہو جائے گی۔ اور یہ بات متعین ہے کہ مجالس میں کشادگی کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جنتوں کو اور آپ کی منازل کو کشادہ کر دے گا، اس میں وسعتیں پیدا ہو جائیں گی، اس میں پھیلاؤ ہوگا، تنگی نہیں ہوگی، تنگ دستی نہیں ہوگی، بلکہ کھلی مجالس اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر عطا کرے گا۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ مجالس میں کشادگی پیدا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا۔ جب مجالس میں تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اپنی نشست خالی کر دو، اٹھ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو بلند کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درجات کو بلند کر دے گا، اللہ تمہیں بلندیاں نصیب فرمائے گا۔ تو حاصل یہ ہوا کہ مجالس کے باب میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے کم از کم دو فائدے ہیں ضرور۔ ایک وسعت، کشادگی، فراخی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دوسرا بلندی، درجات کی بلندی، مراتب کی بلندی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لہٰذا میں اور آپ تو یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے دنیا و آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت اور کشادگی پیدا کرے، تنگی سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اسی طرح سے ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند رکھے، ہمیں مرتبہ عطا ہو تو اونچا عطا ہو۔ تو ان دو خواہشوں کا ایک حل قرآن مجید کی اسی آیت میں آ گیا کہ مجالس کو کشادہ کر لو، اللہ تمہاری زندگیوں کو کشادگی عطا فرمائے گا، تمہارے گھروں کو کشادگی عطا فرمائے گا، تمہارے رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کشادگی اور فراخی عطا فرمائے گا، اور جنتوں میں ملنے والے انعامات وہ بھی بے انتہا ہو جائیں گے، کشادہ ہوں گے، فراخ ہوں گے، وسیع و عریض ہوں گے۔ اور اسی طرح سے مجالس میں جب کبھی کسی کے لیے جگہ چھوڑنی پڑے کسی بھی وجہ سے اور تم چھوڑ دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں تمہیں اونچا مرتبہ عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی تمہیں بلندیاں عطا فرمائے گا، تمہارے درجات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عرفہ اور بلند و برتر فرمائے گا۔ تو میری اور آپ کی دو بنیادی ضروریات تو صرف مجلس کے بعض آداب کی تکمیل اور تسکین سے پوری ہو جائیں گی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اسلام نے جو مجلس کے آداب متعین فرمائے ہیں ہماری اس طرف توجہ جاتی ہی نہیں ہے۔ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجالس کے باب میں ایک بہترین مجلس کیسی ہوتی ہے جہاں آپ بیٹھ جائیں اور آپ کے احباب بیٹھ جائیں، خیر المجالس اوسعها، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین مجلس وہ ہے جس میں کشادگی ہو، جس میں کیا ہو؟ کشادگی ہو۔ تو ایک چیز تو جگہ کی کشادگی ہے کہ جگہ کو کھول دیا جائے، مجلس کا حلقہ بڑھا دیا جائے، قریب قریب بیٹھے ہوئے ہیں لوگ اور آ رہے ہیں تو تھوڑا کشادہ ہو کے بیٹھ جائیں تاکہ لوگوں کو بھی بیٹھنے کے لیے جگہ مل جائے، لوگوں کے لیے تنگی نہ ہو۔ یہ تو ایک مفہوم ہے، لیکن بعض اوقات میرے اور آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا، کمرہ ہی چھوٹا ہے، جگہ ہی کم ہے، تو میرا اور آپ کا یہ اختیار تو نہیں ہے کہ ہم اس جگہ کو دیوار گرا کے اور سڑک تک اپنی مجلس کو لے جائیں، تو بعض اوقات ہم بے بس ہو جاتے ہیں، بے اختیار۔ تو وہاں اس حدیث مبارکہ کی تعبیر کیا ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مجالس کی کشادگی سے مراد یہ ہے کہ آنے والے مہمان کے لیے اپنے دل کے دروازوں کو کھول دو، آنے والے مہمان کے لیے اپنے دل میں کشادگی پیدا کرو، جگہ پیدا کرو۔ وہ آیا ہے، اپنا گھر بار چھوڑ کے آیا ہے، اپنا وقت نکال کے آیا ہے، تمہاری زیارت کرنے کے لیے، تم سے ملنے کے لیے آیا ہے، تمہارے پاس بیٹھ کے کچھ باتیں کرنے کے لیے آیا ہے، تو تنگی محسوس نہ کرو کہ آرام میں خلل ہو گیا، تنگی محسوس نہ کرو کہ میں تو کچھ مصروف تھا اور یہ خامخواہ آ کے خلل انداز ہو گیا، تنگی محسوس نہ کرو کہ اس کی تو شکل ہی مجھے اچھی نہیں لگتی، یہ کہاں سے آ گیا، تنگی محسوس نہ کرو کہ اب کون آدھا گھنٹہ بیٹھ کے اس کی باتیں سنے، بلکہ اپنے دل میں کشادگی پیدا کرو، اس کو خوش آمدید کہو، اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو، اپنے جذبات اور اپنے چہرے اور اپنے تاثرات اور اپنے منہ سے اس بات کا اظہار کرو کہ آپ کے آنے پر ہمیں بہت خوشی ہوئی، آپ آئے تو ہمارے تو نصیب جاگ گئے،
آپ آئے تو ہماری اہمیت اور وقت بہت بڑھ گئی. آج ہم اس قابل ہو گئے کہ لوگ ہم سے ملنے کے لیے ہمارے گھر آ رہے ہیں تو اگلا آدمی اس سے فراخی محسوس کرے گا, اس کو عزت اور وقت محسوس ہوگی, اسے اندازہ ہوگا کہ اس کے آنے پر آپ نے خوشی کا اظہار کیا ہے. تو پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجالس کی بقا اور مجالس کے قیام کی ایک صورت یہ بیان فرمائی کہ ایک مسلمان کی مجلس کشادہ مجلس ہوتی ہے, ایک مسلمان کی مجلس وسیع مجلس ہوتی ہے. اگر جگہ تنگ بھی پڑ جائے تو اس کا دل کھلا ہوتا ہے, اگر جگہ تنگ بھی پڑ جائے تو اس کے خیالات وسیع و عریض ہوتے ہیں. ایک تو مجلس کا ادب یہ ہے کہ مجالس میں جگہ کھلی رکھی جائے. آپ نے کسی کو دعوت دی ہے 10 لوگوں کو, 20 لوگوں کو, 50 لوگوں کو, تو جب آپ نے بلا ہی لیا تو کم از کم ان کے لیے جگہ کا انتظام تو کریں. تو آپ ایسی جگہ پر بٹھائیں گے جہاں 5 یا 7 یا 10 لوگوں کا بیٹھنا مشکل ہے تو 50 لوگ کہاں بیٹھیں گے؟ تو لہٰذا دعوت بھی اگر دیں تو اپنی گنجائش اس کا اندازہ لگانے کے بعد پھر لوگوں کو دعوت دیں. ہم شادی بیاہ اور نکاح کی تقریبات میں جہاں لوگوں کو باقاعدہ مدعو کیا جاتا ہے وہاں جاتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس گنجائش کم لوگوں کی تھی لیکن اس نے دعوت زیادہ لوگوں کو دے دی. اب یہ خود بھی تنگی میں مبتلا ہے, پریشان ہے کہ لوگوں کے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں, اور آنے والے مہمان بھی پریشان ہیں کہ ہم آ تو گئے ہیں لیکن بیٹھیں تو کہاں بیٹھیں اور بات کریں تو کیا بات کریں. لہٰذا مجالس کی ایک خوبی یہ ہونی چاہیے کہ مجالس کشادہ ہوں, جگہ کے اعتبار سے بھی اور آپ کے دل اور آپ کے لگاؤ اور آپ کے خوش آمدید کے کلمات کے اعتبار سے بھی کشادہ مجالس. دوسرا, ہر ایرے غیرے کی مجلس مسلمان کو زیبا نہیں ہے کہ جہاں دل کیا وہیں بیٹھ گئے, بلکہ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے کہ مجالس میں سے بھی انتخاب کرو کون سی مجلس ہے جہاں بیٹھنا چاہیے اور کون سی مجلس ہے جہاں بیٹھنا نہیں چاہیے. ہم تو جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جاتے ہیں, یہ معلوم نہیں کہ یہ لہو و لعب کی مجلس ہے, کھیل اور خرافات کی مجلس ہے, دین سے دوری کی مجلس ہے, گناہ کی مجلس ہے, غیبت اور چغلی کی مجلس ہے, غلط اور گندے لوگوں کی مجلس ہے, چور اور اچکوں کی مجلس ہے. ہم تو اس بات کا خیال ہی نہیں کرتے. جہاں جگہ مل گئی وہیں بیٹھ گئے, جہاں بریانی کی پلیٹ مل گئی وہیں جناب اپنے آپ کو وہاں پہ جا کے دھر لیا. یہ خیال ہی نہیں کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجالس کے بارے میں تعلیم کیا ہے. اچھے لوگوں کی مجلس اختیار کرو, نیک لوگوں کی مجلس اختیار کرو, سمجھدار لوگوں کی مجلس اختیار کرو, علماء کی مجلس اختیار کرو. ایسی مجلس اختیار کرو جہاں تمہارے پاس سیکھنے کے لیے کوئی چیز موجود ہو. ایسی مجلس اختیار کرو جب جاؤ تو نیکیاں تمہارے پاس کم ہوں, جب واپس آؤ تو نیکیوں کا انبار تمہارے ساتھ ہو. ایسی مجالس میں جاؤ جہاں جا کے تمہارے ذہن کی گتھیاں سلجھ جائیں اور تمہارے علم میں اضافہ ہو, تمہاری نیکیاں بڑھ جائیں, بجائے اس کے کہ ہم ایسے لوگوں کی مجلس میں جائیں جہاں نیکیاں لے کے گئے تھے اور خالی ہاتھ خالی دامن واپس آ گئے, جہاں گناہ کا انبار اپنے ساتھ سمیٹ کے لے کے آئے. پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں مجالس کی ایک مثال اپنی احادیث میں بیان فرمائی ہے. پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انما مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء, ایک نیک آدمی کی مجلس اور ایک برے آدمی کی مجلس اس کی مثال ایسے ہے کہ حامل المسک و نافخ الکیر, جیسے ایک شخص کے پاس تو مشک اور عنبر کی خوشبو ہو اور دوسرا بھٹی میں دھواں جھونکنے والا ہو, پھونکنے والا ہو. آپ نے کبھی دیکھی ہوگی لوہار کی بھٹی جہاں وہ ہوا چلاتا ہے اور آگ بھڑکتی ہے اور لوہے کو تپایا جاتا ہے اور چیزیں تیار کی جاتی ہیں. ایک عطر فروش یا عطر فروش کی مجلس ہے, ایک ایسے شخص کی مجلس ہے جہاں خوشبوئیں ہیں, اور ایک ایسے شخص کی مجلس ہے جہاں بھٹی ہے, جہاں آگ ہے, جہاں دھواں ہے. یہ نیک اور برے آدمی کی مجلس کی مثال پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عطر فروش اور ایک بھٹی میں دھواں دھونکنے والا اور پھونکنے والا اس سے دی ہے. پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, فحامل المسک اما ان یخزیک و اما ان یبتاع منہ و اما ان تجد منہ ریحا طیبہ. نیک آدمی کی مجلس میں بیٹھنے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے تم کسی عطر فروش کی مجلس میں بیٹھ جاؤ. تو تین امکانات ہیں.
پہلا امکان یہ ہے کہ وہ ہدیے اور تحفے کے طور پر آپ کو کچھ خوشبو دے دے، یا آپ کے وجود آپ کے لباس کے ساتھ کسی خوشبو کو مس کر دے۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ آپ خود سوچیں کہ یہ خوشبو ہے، یہ بڑی اچھی چیز ہے، آپ کچھ مال دیں اور اس خوشبو کو خرید لیں۔ اور تیسرا امکان تو کہیں گیا ہی نہیں، کیونکہ وہ ساری دکان خوشبوؤں کی دکان ہوتی ہے، تو وہاں کچھ دیر بیٹھنے کے بعد آپ کے وجود پر بھی خوشبو کے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں، اور کچھ دیر تک جب آپ مجلس سے باہر جاتے ہیں تو خوشبو کے وہ جھونکے اور خوشبو کی لپٹیں وہ آپ کو بھی محسوس ہوتی رہتی ہیں۔ کم از کم 3 امکانات ہیں۔ ایک، وہ تحفے اور ہدیے کے طور پر خوشبو آپ کو دے دے یا آپ کے ساتھ لگا دے۔ دوسرا، آپ کی جیب میں کچھ مال ہو، آپ مال دینے کے بعد خوشبو خرید لیں۔ تیسرا، یہ دونوں کام نہیں ہوئے، کچھ دیر وہاں اس ماحول میں بیٹھنے کی وجہ سے آپ کا وجود اور آپ کا لباس معطر ہو جائے گا، آپ گلی میں بھی جائیں گے تو آپ کے وجود سے خوشبو آئے گی۔ یہ ہے ایک اچھی مجلس میں بیٹھنے کی مثال۔ لیکن آپ بری مجلس میں بیٹھ گئے، غلط لوگوں کی مجلس میں بیٹھ گئے، وہاں بھی احتمالات ہیں۔ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَنَافِخُ الْقِيرِ إِمَّا أَن يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، ممکن ہے کہ وہ جب آگ جلا رہا ہو اور وہاں سے دھواں اٹھ رہا ہو اور شعلے نکل رہے ہوں تو کوئی چھوٹا موٹا انگارہ آپ کے لباس پر پڑے اور آپ کا لباس وہاں سے جل جائے۔ ایک امکان تو یہ ہے، نقصان ہو گیا۔ دوسرا، وَإِمَّا أَن تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً، دوسرا امکان تو کہیں گیا نہیں، اگر آپ انگارے سے بچ بھی گئے تو جو دھوئیں کی بدبو ہے اور جو آگ کی بدبو ہے اور جو لوہے کی بدبو ہے اور جو حرارت اور حدت کی بدبو ہے، کم از کم اس کو تو اپنے ساتھ آپ لے کے ہی جائیں گے۔ تو لوہار کی مجلس میں بیٹھنا اور عطر فروش کی مجلس میں بیٹھنا، یہ احتمالات ضرور موجود ہیں۔ مجلس کے باب میں پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا ادب یہ بھی بیان کیا ہے کہ مجالس کو اختیار کرتے وقت یہ ضرور سوچو کہ یہ نیک لوگوں کی مجلس ہے یا برے لوگوں کی مجلس ہے۔ یہاں سے میں نیکیاں سمیٹ کے لے کے جاؤں گا یا گناہ سمیٹ کے اکٹھے کر کے لے کے جاؤں گا؟ یہاں سے میں خوشبوئیں اور خوشبوؤں کی لپٹیں لے کے جاؤں گا یا یہاں سے میں بدبو اور تعفن اور خباثت اکٹھی کر کے لے کے جاؤں گا؟ تو اتنا سمجھدار آپ میں سے ہر کوئی ہے کہ اس مجلس میں جہاں میں بیٹھا ہوں یہ مجلس میرے لیے نیکیوں کا سبب ہے یا یہ مجلس میرے لیے بدیوں اور گناہوں کا سبب ہے۔ اس مجلس میں بیٹھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی یا اس مجلس میں بیٹھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے گا؟ یہ دوسرا ادب ہے۔ تیسرا ادب مجلس میں جانے کا یہ ہے، پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی مجلس میں جاؤ تو سب سے پہلے جا کے وہاں السلام علیکم کہو، السلام علیکم۔ مجلس میں جانے اور مجلس میں داخل ہونے کا ادب یہ ہے کہ السلام علیکم سے آغاز کیا جائے، اور یہ تو بہت بہتر ہے اگر آپ اور اسے خوبصورت بنا لیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، نیکیاں سمیٹیں گے۔ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اذا انتہا احدکم الی المجلس فلیسلم، جب تم میں سے کوئی مجلس میں پہنچ جائے تو سب سے پہلا کام یہ کرے السلام علیکم، سلام کرے۔ فاذا اراد ان یقوم فلیسلم، اور جب اس کا ارادہ ہو مجلس چھوڑنے کا اور وہ کھڑا ہو جائے اس نیت سے کہ اب میں واپس چلا جاؤں، فلیسلم، تو دوبارہ السلام علیکم کہے۔ آتے وقت بھی السلام علیکم کہے، مجلس میں بیٹھے بات سنے، دین کی باتیں کرے، اچھائی کی باتیں کرے، کچھ نیکیاں سمیٹے، اور جب وہ وہاں سے واپس لوٹ جائے تو جاتے ہوئے بھی کہے فلیسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلیست الاولی باحق من الاخرہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے طور پر یہ سمجھ لیں کہ اچھا آتے وقت میں نے السلام علیکم کہہ دیا تھا، اب جاتے وقت السلام علیکم کی ضرورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخری سلام کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ پہلے سلام کا حق تھا۔ جتنا ضروری پہلی دفعہ آتے وقت السلام علیکم کا تھا، اتنا ہی ضروری جاتے وقت بھی السلام علیکم۔ اسلامی مجالس کا آغاز جب مسلمان آپس میں ملتے ہیں السلام علیکم سے ہوتا ہے، اور اسلامی مجالس کی تکمیل اور اختتام وہ بھی مسلمانوں کی طرف سے السلام علیکم کے تحفے کے ساتھ ہوتا ہے، اور آپ نیکیاں ہی نیکیاں سمیٹتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام السلام، تو آپ اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ دوسرا، آپ جس کے مہمان ہیں اس کو آپ یقین دلا رہے ہیں کہ میری طرف سے آپ امن اور سلامتی میں ہیں، میری طرف سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تیسرا،
آپ اس پر سلامتیاں بھیج رہے ہیں، جواب میں وہ آپ پر وعلیکم السلام کے کلمات کہے گا تو آپ سلامتیاں سمیٹ کے لے کے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا التقى المسلمان فتصافحا وحمد اللہ واستغفرا غفر لہما، جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے کلمات دہراتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گزشتہ گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ صرف السلام علیکم۔ یہ مجلس کا تیسرا ادب ہے۔ پہلا ادب مجلس کشادہ ہونی چاہیے، دوسرا ادب مجلس نیک لوگوں کی ہونی چاہیے، اور تیسرا ادب مجلس کا آغاز السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خیال کیا کرتے تھے اس بات کا کہ مجلس کا آغاز وہ بھی السلام علیکم کے ساتھ ہو۔ سنن الترمذی میں ہے صفوان بن امیہ ایک آدمی ہے، مسلمان ہو گیا تھا، پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہ سیدھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلا گیا، اور اس کے پاس دودھ بھی تھا، تحفے کے طور پر لایا تھا پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اس کے پاس جس کو آپ ربڑی کہتے ہیں، ربڑی، یہ ربڑی بھی تھی، ودغابیس، اس کے پاس کھیرے بھی تھے۔ عرب میں چونکہ سبزہ کم ہوتا ہے اس لیے ایسی سبزیاں بڑی بیش قیمت ہوتی ہیں، تو اپنی طرف سے 3 تحائف پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لے کے گیا، ایک دودھ، دوسرا ربڑی، تیسرا کھیرے۔ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اس مجلس میں اسی طرح سے داخل ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نہ اجازت طلب کی نہ السلام علیکم کہا۔ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ٹوکا اور فرمایا ارجع، واپس جاؤ، میری مجلس سے واپس چلے جاؤ، فقل السلام علیکم ادخل، پھر کہو السلام علیکم، اور پھر کہو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ادخل، کیا میں آپ کی مجلس میں آ جاؤں؟ اجازت ہے میں داخل ہو جاؤں؟ آپ کسی مصروفیت میں تو نہیں ہیں؟ آپ کی طرف سے اجازت ہو تو میں داخل ہو جاؤں؟ تو 3 آداب آ گئے، ایک یہ کہ السلام علیکم کہا جائے، دوسرا یہ کہ اجازت طلب کی جائے، اور تیسرا ایک یہ بھی ہے کہ جتنی کشائش ہو آپ کے پاس، جتنی گنجائش ہو، جتنی استعداد اور استطاعت ہو، کہیں مہمان جائیں تو جاتے جاتے کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ بھی اس کے لیے لے کے جائیں۔ اس کا کوئی بیش قیمتی ہونا ضروری نہیں ہے، اس کا کوئی بہت قیمتی ہونا ضروری نہیں ہے، اپنی طاقت استعداد کے مطابق۔ تو میری عادت یہ ہے کہ اگر میں کہیں مہمان جاؤں تو میری ایک عادت یہ ہے کہ میں کوئی قلم اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، ایک طاقت میں ہے، استعداد میں ہے، کم قیمت دستیاب ہو جاتا ہے، دوسرا بہترین تحفہ ہے، قلم لکھنے کے کام آتا ہے، قلم علم کو سنبھالنے کے کام آتا ہے، قلم وہ چیز ہے جس کی قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھائی۔ تو اگر آپ بیش قیمتی بھی لے جائیں تو ممانعت نہیں ہے، لیکن 3 آداب تو اسی روایت میں آ گئے سامنے۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے، آپ کوئی بہت قیمتی چیز بھی لے جائیں تو لوگ مانوس ہو جاتے ہیں، ہنے ایک گڈی لے کے آیا میرے واسطے تو میں ادی بھیج دواں، ہنے میرے واسطے پیسے لے کے آیا میں ادی واپس کر دواں، اے میرے واسطے تحفے لے کے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس وہ تحفے لے کے آیا، پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ارجع، واپس لوٹو، تحفوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تحفہ تبھی مقبول ہے اگر تم مجلس کے ابتدائی آداب کا تو خیال کرو، السلام علیکم کہو، اور اس کے بعد اجازت طلب کرو، پھر اجازت ملے تو اندر آؤ، پھر تحفہ دو، پھر تمہارے لیے جگہ ہے۔ تو مہمان بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں دروازے پہ دستک ایسے دیتے ہیں جیسے اگلے آدمی کی، گھر میں بیٹھے ہوئے آدمی کی ویسے ہی جان نکل جائے، پتہ نہیں باہر پجاڑ آ گیا، پتہ نہیں قیامت آ گئی، پتہ نہیں کوئی طوفان آ گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، زور زور سے۔ پھر یہ خیال نہیں کرتے کہ اگر آپ نے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ دستک دے دی اور میزبان گھر سے باہر نہیں نکلا، ممکن ہے وہ گھر پہ موجود نہ ہو، ممکن ہے باپردہ خواتین ہی گھر میں موجود ہوں، ممکن ہے کوئی ایسی مصروفیت ہو بیت الخلاء میں ہو، وہاں سے آنا اس کے لیے مشکل ہو، لیکن خواہ اس پہ بار بار دستک دینا یہ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعین کردہ آداب کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کہیں جاؤ تو 1 دفعہ دستک دو، وہ آ جائے گا، دوسری دفعہ دستک دو، ممکن ہے وہ آ جائے، تیسری دفعہ دستک دو، ممکن ہے وہ آ جائے۔ اگر تیسری دفعہ دستک دینے کے باوجود اور بلانے کے باوجود وہ نہ آ سکے تو پھر چوتھی دفعہ دستک دینے کی، آواز دینے کی، پکارنے کی اجازت نہیں ہے، وہیں سے واپس چلے جاؤ۔ یہ بھی مجلس کا ادب ہے۔ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجلس میں جب آپ اکٹھے ہو جائیں
اور کچھ گفتگو ہو دو لوگوں کی آپس میں یا تین لوگوں کی آپس میں یا مجلس کے لوگوں کی آپس میں، پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المجالس بالامانہ، یہ پانچواں ادب ہے، المجالس بالامانہ، مجلس کی باتیں امانت ہوتی ہیں، مجلس کی باتیں امانت ہوتی ہیں۔ مجلس میں آپ نے کوئی بات سنی، کوئی راز کی بات، کوئی پردے کی بات، مجلس میں آپ سے کسی نے وہ بات کہی اور آپ اسی بات کا باہر ڈھنڈورا پیٹ دیں، یہ بات نامناسب ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ مجلس کی باتیں امانت ہوتی ہیں۔ ایک جگہ کی بات دوسری جگہ بغیر اجازت کے کرنا اور اس طرح سے کرنا کہ فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہو جائے، پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر ان آداب کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ ابھی بات سنی ہے، ابھی بس خواہش یہ ہوتی ہے کسی طرح اتوں میں چلا جاواں اور باہر جا کے لوگوں کو دس دواں کہ میں سن کے کیا ہے۔ ہمارا ہاضمہ باتوں کے حوالے سے بہت کمزور ہے۔ بعض علماء سے لوگ سوال کرتے تھے، اکابرین سے سوال کیا جاتا تھا کہ آپ کے پاس لوگوں کی اتنی امانتیں ہیں، لوگوں کے اتنے راز ہیں، لوگوں کی اتنی باتیں ہیں، آپ انہیں کیسے سنبھال کے رکھ لیتے ہیں، کیسے ان باتوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ تو وہ جواب دیتے تھے کہ ان کی باتوں کے لیے میرا وجود ایک قبر کی مانند ہے، ایک قبر کی مانند ہے، دفن ہو جاتی ہے وہ بات دفن ہو جاتی ہے، باہر نہیں نکلتی جب تک کہ بتانے والا اجازت نہ دے، تاکید نہ کرے، درخواست نہ کرے کہ میری بات آپ لوگوں تک پہنچا دیں، اس وقت تک اس کی کہی ہوئی بات ایسی امانت ہوتی ہے جیسے ایک میت اور مردہ قبر کے لیے امانت ہوتا ہے۔ جیسے مردہ باہر نہیں آ سکتا اور لوگ اس کو دیکھ نہیں سکتے، بالعموم اسی طرح سے راز کی بات کہی ہوئی اور مجلس کی بات کہی ہوئی وہ بھی لوگوں کے لیے کیا ہے؟ امانت کی بات ہے، اس کو بھی اسی طرح سے محفوظ رکھنا۔ یہ بھی خلاف ادب ہے کہ ہم بہت ساری باتیں لوگوں کی ایک جگہ سے سن کے دوسری جگہ پہ پہنچاتے ہیں اور پھر اس میں مبالغہ آرائی کرتے ہیں۔ اچھا چلو ایک گناہ کر لیا، ایک بات سنی تھی، وہ بات نامناسب تھی، آپ نے وہی بات آگے کر دی تو یہ گناہ ہو گیا، لیکن ساڈا بھی ایک گناہ نہ گزارا تے ہوندا نہیں۔ اسی چاہتے ہیں گناہ دی پنڈ ہوئے ساڈے کول، ہم پھر اپنی طرف سے بعض چیزوں کو جوڑتے ہیں، ملاتے ہیں، جو بات نہیں بھی کہی گئی ہوتی وہ بات بھی شامل کر دیتے ہیں۔ اور پنجابی میں کہتے ہیں مسالہ لا لا کے، بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے کہ آپ ایک مجلس، ایک نشست، ایک بیٹھک مسلمانوں کے حلقے میں رازداری کی کوئی بات سنیں، کسی کی کوئی بات سنیں اور فوراً باہر جا کے اس کو بیان کر دیں۔ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ایک اور ہمارے ہاں بے ادبی ہے، مجالس میں تین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دو آدمی آپس میں ایسے سرگوشی کرتے ہیں کہ تیسرے آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بات کیا ہو رہی، حالانکہ وہ بھی مجلس کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام سے، ایسے عمل سے بھی منع فرمایا ہے۔ تین آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں سرگوشی کرنے کی اجازت نہیں ہے، ایسا مناسب نہیں ہے کہ دو لوگ آپس میں کانا پھوسی کریں، سرگوشی کریں، رازداری کی بات کریں، تیسرا آدمی اپنے دل میں کیا سوچے گا؟ وہ کہے گا میں غلط جگہ پہ آ گیا۔ تیسرا آدمی اپنے دل میں کیا سوچے گا کہ مجھ پر ان دونوں کو اعتماد نہیں ہے۔ تیسرا آدمی اپنے بارے میں یہ خیال بھی کر سکتا ہے شاید میں بالکل اجاڑ اور بے عقل آدمی ہوں، اسی لیے یہ بات میرے سامنے نہیں دہرا رہے۔ تو وہ کیسے کیسے اوہام میں اور کیسے کیسے وہموں میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو جب ایک مجلس میں دو سے زائد لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو دو لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ آپس میں کانا پھوسی کریں اور آپس میں رازداری کی باتیں کریں اور آپس میں سرگوشیاں کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہو، اگر ایسی کیفیت ہو کہ دو لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، ایک مجلس قائم ہے، آپ کی توجہ ہے نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے، دو لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بات کر رہے ہیں، رازداری کی بات کر رہے ہیں، تیسرے آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہاں جائے، تیسرے آدمی کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہاں جائے اور ان کی باتیں سنیں، یہاں تک کہ وہ اپنی بات کھلم کھلا کرنے لگ جائیں یا یہاں تک کہ اور بہت سارے لوگ اس مجلس کا حصہ بن جائیں۔ جب دو لوگ آپس میں صرف دو ہی موجود ہیں اور رازداری کی بات کر رہے ہیں، تیسرے آدمی کو ان کی مجلس میں مخل ہونے کی اجازت شرعی طور پر، دینی طور پر نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص مجلس میں آ جائے تو پھر جہاں اس کو جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے۔ ہماری خواہش کیا ہوتی ہے؟ اسی اگے چلے جائیے،
ایک آئے بعد میں، اور خواہش یہ ہوتی ہے ہم آگے چلے جائیں، اور بعض اوقات گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے جاتے ہیں۔ مساجد میں تو ہم اکثر دیکھتے ہیں گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جمعہ میں واعظ فرما رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، تو ایک شخص آیا اور وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ رہا تھا اور آگے آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غصے اور جلال اور قہر کے ساتھ اس سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، یہیں بیٹھ جاؤ، تمہاری حرکات کی وجہ سے لوگوں کو اذیت ہو رہی ہے، لوگ تکلیف میں مبتلا ہیں تمہاری وجہ سے، جہاں جگہ ملی ہے وہاں بیٹھ جاؤ۔ لیکن ہماری خواہش کیا ہوتی ہے؟ آگے بیٹھیں، اونچی جگہ پر بیٹھیں، درمیان میں بیٹھیں، تاکہ مرکز نگاہ ہم بن جائیں، مرکز نگاہ ہم بن جائیں، چاہے بعد میں بھی آئیں تو پہلے لوگوں کی نشست ہمیں مل جائے۔ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بعد میں آنے والے شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے شخص کو اس کی نشست سے اٹھائے اس نیت سے کہ یہ اٹھ جائے اور میں اس کی جگہ پر بیٹھ جاؤں، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ اب آگے ہو، بعد میں آئے ہو تو بعد میں پچھلی جگہوں پہ بیٹھ جاؤ، جب آگے جگہ مل جائے گی آسانی سے آ سکو تو آ جانا۔ لیکن ہم اس بات کو پسند ہی نہیں کرتے، ہم مرکز نگاہ بننا چاہتے ہیں۔ 10 لوگوں کی مجلس، 20 لوگوں کی مجلس، 50 لوگوں کی مجلس، ہماری خواہش یہ ہوتی ہے اونچی جگہ پر، اونچے مقام پر نشست اور جگہ مل جائے۔ ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم مرکزی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ نے جلسوں میں دیکھا نا کہ بعض اوقات تو کچھ مہمان ہوتے ہیں، مہمانان گرامی، مہمانان خصوصی، جن کو دعوت دی ہوتی ہے، جن کے لیے نشستیں متعین ہوتی ہیں، نام باقاعدہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ نشست اس آدمی کے لیے، یہ نشست اس آدمی کے لیے، تو ان کے لیے ایک اسٹیج بنایا ہوا ہوتا ہے۔ ان کے لیے کیا بنایا ہوا ہوتا ہے جی؟ اسٹیج۔ ہن مینوں بھی یہ اپنا لالچ ہے کہ میں اچھی جگہ تے چلا، میں نہ مہمان ہوں، نہ مدعو ہوں، نہ میرے لیے کوئی نشست ہے، میں ایویں کسی دا ہاتھ پھڑیا، کسی دی انگلی پھڑی، پوڑیاں چڑھ کے میں بھی اسٹیج تے چلا گیا۔ جگہ ہے 5 لوگوں کی، 7 لوگوں کے لیے، ان کے لیے کرسیاں متعین ہیں، لیکن 20 لوگ 25 لوگ تو بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اچھا خاصا بنا بنایا اسٹیج وہ دھڑام سے زمین بوس ہو جاتا ہے، مہمانوں کی بھی سبکی اور چوٹ آنے کا بھی اندیشہ، اور اس مجلس کا نظام بھی درہم برہم ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ بعد میں آئے ہیں تو بعد کی جگہ پر بیٹھیے۔ بعض لوگوں کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجلس میں بس میری ہی تعریفیں ہوں، اور اگر کوئی تعریف نہیں کرتا تو وہ اپنے منہ میاں مٹھو بننے لگتے ہیں، میں یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک زوجہ ہیں، ان کا نام ہے حضرت زینب بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کا نام تھا برہ۔ برہ کہتے ہیں نیکوکار کو، نیک خصلت، نیکوکار، پاک باز۔ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ضمناً پوچھا حضرت زینب سے کہ ما اسمکی، آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا نام ہے برہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تزکوا انفسکم، اپنی تعریفیں خود بیان نہ کرو، اپنی پاک بازیاں خود بیان نہ کرو، یہ تو اللہ کا کام ہے کہ وہ تمہاری پاکی کا خیال رکھے، پاک بازی کا خیال رکھے، نیک اعمال کا خیال رکھے اور تمہارے لیے بخشش کا اعلان کرے۔ یہ تو لوگوں کا کام ہے کہ وہ تمہارے اندر کچھ خوبیاں دیکھیں تو ان کی تعریف کریں، یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ اپنی خوبیاں خود بیان کرنے لگ جاؤ۔ تو مجلس میں اپنی خوبیاں بیان کرنا، لوگوں کے نقائص بیان کرنا، اس بات سے منع کیا گیا ہے۔ بعض لوگ مجلس میں اشارے کرتے ہیں، اشارے کرنے، ہاتھ سے اشارے کرنا، آنکھوں سے اشارے کرنا، ماتھے سے اشارے کرنا، کسی نہ کسی انداز سے اشارے کرنا۔ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ مجلس سے اٹھنے کی بات ہو رہی تھی، ظاہر ہے کسی شخص کے لیے تو یہ جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے کو اٹھائے اور اس کی نشست پر بیٹھ جائے، البتہ جو اس مجلس کا منتظم ہے، میزبان، اس کے پاس ضرور یہ اختیار ہے کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے بعض لوگوں سے کہے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھ جائیں تاکہ آنے والے لوگ اب آپ کی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ بعض لوگ ہیں جو 1 گھنٹے سے آپ کی بات سن رہے ہیں، آپ کا پیغام ان تک پہنچ گیا، اب نئے لوگ آ گئے ہیں، تو ان تک پیغام پہنچانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے کہ نئے لوگ آگے آ جائیں اور پرانے لوگ جو ہیں وہ پیچھے چلے جائیں، ان کے لیے مجلس ختم ہو گئی۔ بعض اوقات بڑے بزرگ آ جاتے ہیں تو میزبان کا کام یہ ہے کہ بچوں سے کہہ دے، چھوٹوں سے کہہ دے، نوجوانوں سے کہہ دے کہ آپ اٹھیے اور بابا جی کو، بزرگ کو بیٹھنے دیجئے۔
اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مجلس میں آنے والا شخص بیمار ہوتا ہے، اس کی بیماری کا ادراک ہوتا ہے میزبان کو، پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص بیمار ہے، علیل ہے، یہ زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتا، یا یہ زیادہ دور بیٹھے تو اس کی سماعتیں کمزور ہیں، میری آواز اس کی سماعتوں تک نہیں پہنچے گی، تو وہ آگے بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی سے یہ بات کہہ سکتا ہے کہ آپ پیچھے چلے جائیے اور ان کو آگے آنے دیجیے۔ یہ ضرورت کے تحت ہے، یہ ضرورت کے تحت ہے، احتیاج کے تحت ہے۔ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی اور بعض نوجوان پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک جو سابقون الاولون ہیں، جو مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کرنے والے کبار صحابہ، وہ بعد میں آئے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان نوجوانوں سے کہا کہ آپ پیچھے چلے جائیے اور ان کو آگے آنے دیجیے۔ کیوں؟ ان کا مرتبہ اونچا ہے، ان کو جگہ آگے مل جانی چاہیے۔ لیکن یہ آنے والوں کا کام نہیں ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ بتائیں کہ میرا مرتبہ اونچا ہے اور تمہارا مرتبہ نیچا ہے، لہٰذا میرے لیے جگہ خالی کرو۔ یہ تو میزبان کا کام ہے، منتظم کا کام ہے کہ وہ آنے والوں سے کہے، آنے والوں کے لیے جگہ کی تیاری کرے اور بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہے کہ آپ پیچھے چلے جائیں۔ تو کتنے آداب آپ کے گوش گزار کر دیے، لاتعداد آداب ہیں مجالس کے۔ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان آداب کی تلقین کی ہے، تاکید کی ہے۔ دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک تیسرا آ جاتا ہے، ان دونوں کے درمیان بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک میں کہتا تھوڑا سائڈ تے ہوئی، تھوڑا سائڈ تے ہو جا، دوسرے سے بھی کہتا ہے تھوڑا ادھر ہو جا، وہ درمیان میں بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں افتراق کا سبب نہ بنو، وہ تو اتفاق سے ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور تم آگے ہو اور تم نے ایک کو ایک طرف کر دیا ہے اور دوسرے کو دوسری طرف کر دیا ہے۔ زور آزمائی ہوتی ہے باقاعدہ، ایک تو ہے نا درخواست کرنا کہ میرے لیے جگہ کھول دیں، یہ بھی نامناسب ہے، لیکن الٹا زور آزمائی کرتے ہیں اور وہ دھکا دیتے ہیں ایک کو ایک طرف اور دوسرے کو دوسری طرف۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرمایا۔ ایک یہ بھی ہے کہ جب دو تین لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو جو غیر حاضر آدمی ہوتا ہے، جو موجود نہیں، بس اسی کا تذکرہ ہوتا ہے برائی کے ساتھ، اس کی غیبت ہوگی، اس کی چغلی ہوگی۔ اگر وہ آ گیا تو باتیں ختم ہو گئیں، اب اس کی چغلیاں بھی ختم ہو گئیں، اب اس کی باتیں بھی ختم ہو گئیں، اب مضمون بدل گیا۔ یہ نامناسب رویہ ہے۔ کسی مسلمان کی موجودگی میں دو مسلمان آپس میں غیر موجودگی میں اس کی برائی کریں، پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام سے، اس بات سے منع فرمایا ہے۔ یہ بعض لوگ ہیں، جیسے میں نے آغاز میں کہا تھا کہ بعض لوگ مرکزی جگہ پر بیٹھنا چاہتے ہیں کسی بھی طرح سے۔ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن النسائی میں ہے، ابو داود میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، مشکات المصابیح میں۔ الفاظ سخت ہیں، اس لیے میں بار بار حوالہ جات آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تکبر کی بنیاد پر، خود پسندی کی بنیاد پر، کبر کی بنیاد پر اپنی اہمیت لوگوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے لوگوں کے مرکز میں، حلقے کے درمیان میں بیٹھ جائے، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے ایسے شخص پر، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے ایسے شخص پر۔ مجلس میں ایک ہمارے ہاں زوم یہ بھی ہے کہ میری خواہش ہوتی ہے کہ میں مجلس میں چلا جاؤں تو جننے لوگ بیٹھے اپنی اپنی جگہ تو اٹھ کے کھڑے ہو جائیں میرے استقبال کے لیے۔ پتہ نہیں کوئی فرشتہ آ گیا ہے، پتہ نہیں کوئی اللہ کا رسول آ گیا ہے، پتہ نہیں معاذ اللہ خدا ہی آ گیا ہے۔ ایک انسان ہے لیکن خواہش ہی رکھتا ہے جیسے ہی میں آؤں سارے اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ دو چار اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، منع کیا ہے پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بعض مناسب میں اٹھ کے کھڑا ہوا جا سکتا ہے، مثلاً والد آ گئے، اٹھ کے کھڑے ہو جائیے، استاد آ گیا، اٹھ کے کھڑے ہو جائیے، زیادہ نیکوکار اور متقی آ گیا، اٹھ کے کھڑے ہو جائیے، بزرگ آ گیا، اٹھ کے کھڑے ہو جائیے۔ لیکن ایک دنیا دار شخص ہے، وہ نہ بزرگ ہے، نہ والد ہے، نہ رشتے میں بڑا ہے، نہ عمر میں بڑا ہے، صرف اس کے مال، اسباب اور قوت اور عہدے اور منصب کی بنیاد پر لوگ اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور ایسا شخص جو یہ خواہش رکھے کہ میرے آنے پر لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو آپ بھی خیال کیا کیجئے کہ اچھے خاصے بزرگ آتے ہیں، ہمیں ذرہ برابر تغیر نہیں آتا، اساتذہ آتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ابا جی آ گئے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن ایک طاقتور آ گیا ہے، مالدار شخص آ گیا ہے، دنیا دار شخص آ گیا ہے، تو ہم خود بھی اٹھتے ہیں اور دوسروں سے بھی اٹھو اٹھو بھائی، جگہ دو جگہ دو، چوہدری صاحب آ گئے، چودھری صاحب آ گئے۔ اسلام اس مزاج کا قائل
نہیں ہے۔ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اس مزاج کے قائل نہیں ہیں۔ اسلام نے تضرع اور عاجزی کی تعلیم دی ہے، اور یہاں مجلس میں جو ہو رہا ہے اس میں تکبر، خوشامد اور اپنی خود پسندی کا اظہار ہو رہا ہے۔ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں کو پسند نہیں فرمایا۔ خیال کریں گے جی آئندہ؟ یہ تمام جو آداب میں نے آپ کے گوش گزار کیے، ان آداب کے حوالے سے دیکھا یہ گیا ہے کہ کوئی ادب بھی تکلف کے ساتھ پورا نہیں کیا جاتا۔ ضمناً آ جائے وہ ایک الگ بات ہے، رسماً آ جائے الگ بات ہے۔ رسماً کی بات یہ ہے کہ السلام علیکم کی بجائے خوش آمدید، السلام علیکم کی بجائے آداب عرض، السلام علیکم کی بجائے جی آیا نو، السلام علیکم کی بجائے جو الفاظ ہمارے معاشرے میں رائج ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے الفاظ متعین فرمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے علاوہ الفاظ ادا نہ کیے جائیں۔ اسی طرح سے رخصت کے وقت اللہ حافظ، خدا حافظ۔ خدا تو حافظ ہے ہی، خدا تو مالک ہے ہی، اللہ تو حافظ ہے ہی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ ہم پنجابی میں کہتے ہیں رب رکھا، پنجابی میں کہتے ہیں رب رکھا، نہیں، السلام علیکم السلام علیکم، آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی ایک ادب پر بھی تو پورے نہیں اترتے، ایک ادب پر بھی پورے نہیں اترتے۔ اب بات لمبی نہ ہو جائے، بعض نشستوں میں مجھے جانا ہوا اور میں حیران ہوتا ہوں، دنگ ہو جاتا ہوں کہ 20 لوگ ہیں، 30 لوگ ہیں، ان میں سے 4 لوگ ہیں جو اہم مہمان ہیں، ان 4 لوگوں کے لیے کھانا الگ ہے، کھانا الگ، طعام کے جو لوازمات ہیں وہ بھی الگ، اور جو عام لوگ ہیں ان کو چاولوں کے کچھ شاپر پکڑا دیے کہ جی تسی اوتھے بہ جاؤ، دروازے دے کول جا کے بہ جاؤ، اوتھے جا۔ نہیں، یہ مجلس کا ادب نہیں ہے، پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے۔ ایک یہ بھی آیا ہے کہ ہمارے کچھ خاص مہمان آئے ہوں، اچانک کوئی دروازے پہ دستک دے، ہم دروازہ بھی کھول لیں، پھر ماتھے پہ بل آ گئے، یہ کتھوں آ گیا، یہ کتھوں آ گیا، میرے گھر تے فلاں بیٹھا ہے، میرے گھر تے فلاں بیٹھا ہے، اگر یہ بیٹھ گیا تو میری بڑی بے عزتی ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو بھی آ جائے اس کے لیے خوش آمدید ہے۔ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عرب کے رؤساء کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس آیہ مبارکہ میں بہت اسباق ہیں، کئی دفعہ آپ کے گوش گزار کی گئی، لیکن ایک سبق یہ بھی ہے، رؤساء بیٹھے ہوئے ہیں، مکہ مکرمہ کے سرداران بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آئے نہیں ہیں، ان کو بلایا گیا ہے، وہ کمزور نہیں ہیں، طاقتور ہیں، وہ بے نام نہیں ہیں، نامدار ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بار بار دعوت پر آج وہ راضی ہو گئے اور پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ گفتگو ہو رہی ہے اللہ کے باب میں، کتاب کے باب میں، نبوت کے باب میں، اسلام کے باب میں، بڑی اہم باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اچانک ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لائے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کا آنا ناگوار گزرا۔ اس ناگواری کا اظہار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرے کے بعض اشاروں سے کیا۔ اس نابینا کو پتہ بھی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی نازل ہو گئی کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یہ آپ نے کیا کیا، آپ کے ماتھے پہ بل آ گئے جب ایک نابینا آپ کی مجلس میں آ گیا۔ تو یہ تفریق آپ اس معاشرے سے ختم کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس تفریق کو ختم کیا ہے، خاص کی مجلس، عام کی مجلس اور رعایا کی مجلس۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہر شخص جو میرے گھر میں چل کے آ جائے وہ میرا مہمان ہے، میرے سر آنکھوں پر ہے۔ وہ تمام حقوق جو ایک مہمان کے اسلام نے متعین فرمائے ہیں، میں ان تمام حقوق کو ادا کروں گا۔ ذرا گریبان میں جھانکیے، ذرا غور کیجئے، آپ کی جتنی مجالس گزشتہ زمانوں میں ہو گئیں، کیا آپ کو لگتا نہیں کہ ہم تو بہت گناہ گار ہو گئے، اللہ کی لعنت کے بھی مستحق بن گئے، پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں سے بھی دور ہو گئے، تکبر اور خود پسندی اور ایسے جذبات بھی ہمارے اندر پائے گئے۔ لیکن پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے گوش گزار کر کے تاکہ آپ خوش ہو جائیں، تاکہ آپ خوش ہو جائیں، مجلس کے باب میں آپ خوش ہو جائیں، وہ حدیث آپ کے گوش گزار کر کے آج کی نشست ختم ہو جائے گی۔ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من جلس فی مجلس، جو شخص مجلس میں بیٹھا ہو، فکثر فیہ لغطہ، اور لہو و لعب کی باتیں، فضول باتیں، بے حیائی کی باتیں، فحش باتیں، ناپسندیدہ باتیں مجلس میں کسی طور اگر ہو جائیں، یہ بھی تو ناپسندیدہ ہے نا، مجلس کا آغاز ہو گیا السلام علیکم کیا ہی نہیں، یہ بھی ناپسندیدہ ہے
کہ بزرگ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ بیٹھے ہیں، یہ بھی ناپسندیدہ ہے کہ غیبت کے بعض الفاظ نکل گئے، یہ بھی ناپسندیدہ ہے کہ زبردستی کسی کو اس کی نشست سے اٹھا دیا گیا، ساری چیزیں ناپسندیدہ، بعض چیزیں ناپسندیدہ ہو جائیں۔ فقال قبل ان یقوم من مجلسه ذلك، پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر وہ شخص یوں کرے کہ جب مجلس سے اٹھے، اس مجلس سے اٹھے جانے لگے تو وہ صرف اتنا کہہ دے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، وہ یہ کلمات پڑھ دے، الا غفر له ما کان فی مجلسہ ذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کی کوتاہیوں سے صرف نظر فرمائے گا، اس مجلس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔ تو ہمیں بعض اوقات پتہ نہیں چلتا ہم سے کہاں کہاں غلطی ہو گئی، کہاں کہاں نافرمانی ہو گئی، کہاں کہاں آداب کی خلاف ورزی ہو گئی، تو جس مجلس سے بھی اٹھیں، اٹھتے وقت ان کلمات کو یاد رکھیں، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری مجالس کو اسلامی مجالس اللہ تبارک و تعالیٰ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سنتیں ادا کر لیجیے۔